جزاک اللہ خیر. Thank you. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عزت کی مسند پر بٹھانے والا ہے، رزق کی دولت دینے والا ہے، اولاد کی نعمت دینے والا ہے. اسی نے ہمیں سب کچھ دیا، تن پر لباس اسی کا دیا ہوا ہے، جسم میں جان اسی کی دی ہوئی ہے. جو بھی نعمت ہم رکھتے ہیں وہ سب مالک کا دیا ہوا ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، راحت العاشقین ہے. وہ ہستی کہ جو اپنی امت پر بہت مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. وہ ہستی جب دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھ کر اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگا. وہ ہستی غار حرا جا کر بھی امت کی بات کرے، وہ ہستی غار ثور جائے تو بھی امت کی بات کرے. وہ ہستی اسی امت کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینے کا سفر کرتے ہیں. وہ ہستی کہ جو خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلاتے ہیں. وہ ہستی جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے ہیں. وہ ہستی کہ جو رب کے محبوب ہے. وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات ہے. وہ ہستی جو سر سجدے میں رکھ کر روز محشر جہاں کسی کو نظر اٹھانے کی مجال نہ ہوگی، وہ ہستی سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کروائی. وہ ہستی ہم پر اتنے مہربان کہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں جب آپ جلوگر ہوئے، اس وقت بھی آپ کے لبوں کو جب جنبش ہوئی اور ہم نے سنا تو آپ اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے. قربان جائے اس ہستی پر، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری ناموس آپ پر قربان، ہماری ذات آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جو فرشتے دروازوں میں کھڑے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ کون پہلے آیا، کس نے اونٹ کی قربانی کا جو صدقہ جو ثواب ہے وہ پایا، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. کتنا آسان سا کام ہے. جمعے کے دن ذرا جلدی آ جانا، جمعے کے دن ذرا سا جلدی آ جانا تو ثواب کیا ملے گا؟ جیسے اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے. اس امت پہ اللہ بہت مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. 70 سال گناہ کرتا رہے آدمی، آخر وقت میں جب اس کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے نا صحیح، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے، شکستہ دل میں وہ بہت پسند کرتا ہے جب اس کی طرف کوئی لوٹ کے آتا ہے. 70 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے.
کہاں ہم جیسے گناہگار، کہاں اس کی رحمت. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوں تب بھی اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. احباب، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. ہر آدمی یہاں آتا ہے کچھ وقت کے لیے، پھر چلا جاتا ہے. ہر آدمی اپنا وہ رول پلے کرتا ہے، جس کو جو رول ملا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی عبادت والی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں عبادت نام کی شے نہیں ہوتی. دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہے، دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، اور دونوں نے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پلٹ کے ادھر ہی جانا ہے. تو دونوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ پھر الگ الگ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو رول اس نے پلے کیا ہے اسی حساب سے اس کو نوازا جائے گا. اچھا کام کیا تو جنت، برا کام کیا تو جہنم ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور انسان کی زندگی، اس زندگی، یہ جو دنیا ہم 20 سال 40 سال 70 سال 80 سال لے کے آئے ہیں، یہ ایک جیسی نہیں رہتی. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. انسان ایک حالت پہ نہیں ہوتا، حالت بدلتی رہتی. دیکھیں، دن آتا ہے، رات آتی ہے، کبھی سردی کا موسم ہوتا ہے تو کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے. انسانی مزاج کے اندر بھی، انسانی زندگی اور اس کے معاملات میں بھی یہ اتار چڑھاؤ ہے. کبھی صحت ہے، جب جوان تھا 30 سال عمر تھی تو کسی کو قریب نہیں پھڑکنے دیتا تھا. اب جب عمر ہو گئی 80 سال تو اب بغیر چھڑی کے چل نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کہا یہ انسانی زندگی ایک جیسے نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ ہے. گداؤں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے اور بادشاہوں کو گدا بنتے دیکھا ہے. ایک جیسی زندگی نہیں ہے. امیر آدمی ہوتا ہے، کھرب پتی ہوتا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک عرب شہزادہ تھا، غالباً آپ میں سے بھی کسی نے دیکھی ہوگی. وہ عرب پتی تھا. جب اس کی لگژریس لائف دکھائی، پھر ایک وقت ایسے آیا کہ وہ سڑک پہ رات کو سوتا ہے. محل تو گیا، جھونپڑی تک میسر نہیں ہے. کیوں؟ کہا زندگی ایک جیسے نہیں ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. کبھی منصب پر ہوتے ہیں تو کبھی منصب سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ملک میں بھی نہیں رہ سکتے، بھاگنا پڑتا ہے. کیوں؟ کہا زندگی ایک جیسے نہیں ہے. انسان کی زندگی 3 چیزوں پر آپ فوکس کریں. جب خوشی آتی ہے نا، خوشی کی خبر، بیٹے کی ولادت ہو گئی تو بھی خوشی کی خبر ہے، عہدہ منصب الیکشن جیت لیا تو بھی خوشی کی خبر ہے، ڈگری مل گئی تو بھی خوشی کی خبر ہے. اور جب مصیبتوں کی آندھی چلتی ہے تو کبھی بچے کی طرف آتی ہے کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جوان بچہ جب گھر سے جائے نا تو بوڑھے باپ کی کمر ویسی ٹوٹ جاتی ہے. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. انسان کی اپنی ذات پر آتا ہے مسئلہ، کاروبار پر آتا ہے مسئلہ، عزت پر آتا ہے مسئلہ. یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ انسان کے ساتھ خاص رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 153 ہے، 153. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، اللہ آزماتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. وہ ایاز کو کسی نے دیکھا نا کہ وہ ہاتھی پہ آ رہا ہے، سواری ہے، شان شوکت، روب دبدبہ ہے. بھائی بادشاہ کا آدمی ہے، خاص آدمی. کچھ عرصے بعد دیکھا کہ وہی ایاز ہے اور گلے میں جو ہے وہ جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہے، گرفتار ہو رہا ہے، جا رہا. کسی نے پوچھا ایاز یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کچھ دن پہلے تو ہاتھی پہ سوار تھی، شان شوکت تھی، اور آج گرفتار. تو ایاز نے جو جواب دیا، کہتے ہیں لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر، اس کی طرف سے آئی ہوئی جو آزمائش ہے، ہم اس آزمائش پر بینگ اے مؤمن، بینگ اے مسلم، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جیسی تیری رضا. کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو آپ بڑا خوبصورت جملہ ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت اچھا رواج ہے. ہم کہتے ہیں جیسے میرے رب کی رضا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ کی قضا پر ہم راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کی مرضی پہ ہماری مرضی ہے.
تو مومن کو آزمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ خوشخبری صابرین کے لیے ہے۔ بشارت جو دی جاتی ہے نا، خوشخبری، وہ زحمت پر نہیں دی جاتی، وہ رحمت پر دی جاتی ہے۔ یہ جملہ آپ سمجھیے گا، خوشخبری کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی ہے، اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے، جنت کی صورت میں آپ کو نعمت ملے گی، تو یہ جو خوشخبری ہے یہ زحمت پہ اللہ دیتا ہے یا رحمت پہ اللہ دیتا ہے؟ رحمت پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ مومن آدمی کی کیفیت کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی جو حالت ہے بڑی عجیب ہے۔ وہ حالت کیا؟ کہا جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے نا تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیری دی ہوئی نعمت پہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ رزق حلال کھا رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، حلال لقمہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ اولاد دی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی میری یہ اولاد۔ اللہ نے مال دیا، اچھے راستے میں لگا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ مال مجھے آخرت میں فائدہ دے گی۔ نعمت ملنے پر مومن کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی جو دونوں حالتیں ہیں نا، اگر نعمت ملے شکر ادا کرے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کسی امتحان میں پڑے، تو مومن اس امتحان پر صبر کرتا ہے۔ جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس صورت میں بھی اس کو ثواب سے نوازتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، اگر مجھ پہ کوئی تکلیف آئی تو میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے میرے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، اللہ تیرا، میں اس امتحان پر شکر ادا کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ اگر کسی اور پر آئے نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تکی اللہ دا عذاب آیا ہونا دے۔ اپنے اوپر ہو تو امتحان ہے، دوسرے پر ہو تو ہم کہتے ہیں عذاب آ گیا اس کے اوپر۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، آپ انبیاء کی طرف دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ امتحان کس پر آتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ اپنے خاص بندوں پر، مقربین پر، جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اللہ نے چنا ہوا ہے، ان پر آزمائش آتی ہیں۔ آدم علیہ السلام پر آزمائش نہیں آئی، ابراہیم خلیل اللہ پر آزمائش نہیں، آپ تو نار نمرود میں گئے ہیں، آگ میں پھینکا گیا ہے، امتحان تھا نا، امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے مطلوب تھا جاؤ بیوی اور بچے کو اٹھا کے وہ ویران وادی صحرا میں چھوڑ کے آؤ، امتحان تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھیے، امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وطن سے بے وطن نہیں ہوئے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے کاٹا گیا ہے۔ نبیوں پر امتحان آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جدائی ہوئی، بچھڑ گئے اپنے والد سے، امتحان تھا۔ اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ آزمائشیں جس ہستی پر آئی اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یتیمی بھی دیکھی ہے، فقر و فاقہ بھی دیکھا ہے، لیکن آپ نے صبر کیا ہے۔ آپ نے ظلم سہے ہیں ان لوگوں کے۔ میری مجلس میں کوئی کھڑا ہو کہ مجھے کہے کہ آپ جھوٹے ہیں، میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں آیت بیان کروں، کھڑا ہو جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، مجھ پہ کیا گزرے گی؟ ایک لمحے کے لیے سوچے، آپ کے لیے آپ کی فیملی میں سے کوئی رشتہ دار کھڑے ہو کے آپ کو کہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ جادوگر ہیں، کیا گزرے گی آپ پر؟ وہ ہستی کہ جن کے لیے یہ کائنات اللہ نے سجائی ہے، ان کے منہ پر، ان کے سامنے، ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر ظالموں نے رسول اللہ کو جادوگر بھی کہا ہے، مجنون بھی کہا ہے، شاعر بھی کہا ہے، کاہن بھی کہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب قافلے آتے تھے نا باہر سے، تو آپ دین کا جو میسج تھا پہنچانے کے لیے آپ جاتے تھے ان کے پاس، آپ آگے آگے ہوتے تھے، ابو جہل پیچھے ہوتا تھا، جہاں آپ علیہ السلام جاتے وہ پیچھے سے آوازیں کستا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، وہ مٹی اڑاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی اس کو کبھی نہیں دیکھا، آپ اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کتنا ظلم آپ علیہ السلام پر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے
صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا. آپ کو اپنے وطن مکہ سے نکال کر مدینہ شریف آپ نہیں گئے. سارے مکہ کے لوگوں کو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نفل پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی یا عبادت کرنے کی اجازت ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 نفل پڑھنے دو. نہیں، اندر نہیں جا سکتے. آپ نے صبر کیا ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا، ان کو شہید کیا، آپ نے صبر کیا ہے. آپ کی وہ بیوی جہاں ساری عزتیں ہماری ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے، وہ ہستی، وہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، وہ ہستی جہاں پردہ بھی، حیا بھی، شرم بھی سر جھکا لیتی ہے، کیونکہ وہ ہستی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ ہے، پیاری بیوی ہے. فحش بہتان آپ کی بیوی پر لگایا گیا. ایک لمحے کے لیے اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اگر کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ہماری حرم پر، ناموس پر کوئی داغدار کرنا چاہے تو کیا راتوں کی نیندیں نہیں اڑتی؟ بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے صبر کیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی صابرین کے ساتھ ہے. آپ علیہ السلام نے دین کا کام کیا. یہ جو میرا آج کا موضوع ہے، یہ سورہ عصر کا آج آخری خطبہ ہے. تقریباً 5-6 خطبے ہمارے سورہ عصر پہ ہوئے، اور آج الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نیکی کی دعوت دیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ آگے آپ کو کوئی پھول پیش کرے. یہ تو آج کا ماحول ہے. امام صاحب، مولوی صاحب، خطیب، پیر، فقیر جب ہم کہیں جاتے ہیں تو آگے جو ہے مریدین کھڑے ہوتے ہیں، آگے آنکھیں بچھانے والے، پھول سجانے والے، کارپیٹیں لگانے والے اور عزت دینے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم بڑے خوشی خوشی سے، اگر سپیکر کام نہ کرے تو ہم تو وہ بھی سنا دیتے ہیں، تو اڈا سپیکر ہی چنگا کوئی نہیں. میں تو دین کا کام کرنے آیا تھا، خطبہ دینے آیا تھا، اور آپ نے سپیکر ہی کوئی ٹھیک نہیں رکھا. نعت خوانوں کے لیے آپ ذرا ہلکا سا مائک رکھیں نا، وہ اگلی بار آپ کے پاس آتا ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ نعت خان کو تو چاہیے کوئی دمادم مست کلندر والا ایسا سپیکر چاہیے کہ جہاں پوری مسجد کو ہلائے. کیوں؟ دین کا کام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا نا تو آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ شادی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچایا، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی ہے، گھر بھجوا دیا. کسی کی بیٹی طلاق جب اسے ملے، گھر پہنچتی ہے تو ماں باپ کے دلوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے ان کے اوپر. اللہ سب کی بیٹیوں کے گھروں کو آباد رکھے. تو احباب، صبر، ہر معاملے میں صبر. اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر آپ صبر کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر، اس کی کئی قسمیں ہیں. صبر کی قسموں میں سب سے پہلے تو یہ انسان خود صبر کرے، اپنے معاملات، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. اس پہ میں ابھی گفتگو کروں گا. ایک صبر کی کیٹیگری یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں تو آگے سے ضروری نہیں ہے کہ اگلا آدمی آپ کو کوئی صوفی باصفا ملے، تقوی پرہیزگار، متقی، پارسا، عبادت گزار ملے. ضروری نہیں ہے. آگے آپ کو بدتمیز انسان بھی مل سکتا ہے. آپ کی تبلیغ پر آپ کو وہ طعنہ، گالی اور دھمکی بھی دے سکتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہاں تم نے صبر کا پہاڑ بن کے دکھانا. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کی ذات پر ہماری جانیں قربان، آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، چونکہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل آپ ہی ہیں، ایسا ہی ہے. حضور علیہ السلام ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. جو آپ کا طریقہ ہے وہی ہمارا طریقہ ہے. جس طرح آپ نے تبلیغ کی اسی طرح ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے. اگر تبلیغ پر ریزسٹنس ملتا ہے، کوئی اپوزیشن ملتی ہے، تو پھر یہ نہیں کہ ہاتھ جھاڑ کے کہہ کہ جی اے کم تے بہت مشکل ہے، میں اللہ حافظ مولوی صاحب تساں جانو تے تساں نے کم جانے. دین کا کام بڑا مشکل ہے، اور یقین رکھیں واقعی مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نماز جو پڑھا تو ذرا قرت لمبی کر کے، تو ایک آدمی ہے، مولوی صاحب تساں کو بہت ٹائم ہونا، تساں تے مسیتی ہونے ہو، سانو جان دیو، ذرا آیتیں کم پڑھو۔ میں کہا چلے جی ٹھیک ہے، نو پرابلم، انشاءاللہ آیتیں کم پڑھ لیں گے۔ وہ 2 نمازیں نہیں گزری، ایک اور نمازی ہے، مولوی صاحب کیا ہوا، خیر ہے، کوئی کم ہے؟ میں کہا نہیں، تینی شارٹ نماز کیا پڑھانے ہو؟ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ ہن کرا تے کیا کرا، کتھے جہاں دعا ذرا لمبی ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے، دعا شارٹ ہو تو مسئلہ ہو جائے، تو کدھر جائیے؟ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ممبر پہ کھڑے ہونا کوئی عام بات اور آسان بات نہیں، یہاں صبر ہے، صبر کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنے نفس کو قانع کرنا ہے، اپنے نفس کو اسے صبر پر راغب کرنا ہے۔ سخت دھوپ، دیکھیں صبر علی الطاعت ہے، عبادات پر صبر ہے، سخت گرمی ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے صبر کرنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، سخت گرمی میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج ٹیمپریچر ذرا 20-25 پہ چلا گیا ہے تو روزہ نہیں، مسلمان مومن آدمی پھر بھی روزہ رکھتا ہے۔ سخت سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، نرم اور گرم بستر چھوڑ کر آدمی اٹھتا ہے اور وضو کر کے مسجد فجر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی صبر ہے، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ چھوٹا سا سفر ہی کیوں نہ ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے آدمی پسند نہیں کرتا سفر، تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، لیکن وہی آدمی حج بیت اللہ کے لیے خوشی خوشی سے اتنا لمبا سفر حجاز مقدس کا کرتا ہے، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہا میں اس سفر پہ بھی صبر کروں گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ صبر ہر حال میں مطلوب ہے۔ مال آدمی کو پسند ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ پسینہ بہا کر پیسہ کماتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر وہ پسینے کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ مالک جسے تو راضی ہے 2.5% دینا ہے، مالک تو کہے تو میں سارا کا سارا تیرے راستے میں لٹا دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی نا کہ جہاد کے لیے مال چاہیے، تو پھر گھر گئے، کوئی چیز نہ چھوڑی، سارا کا سارا اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں میں گرا دی۔ کیوں؟ مالک جس پہ تو راضی ہے میں راضی ہوں، میں صبر کروں گا۔ گناہ نہ کرنا یہ بھی صبر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ مال کمانے کے بڑے شارٹ کٹ راستے موجود ہیں، اور انگلینڈ والے تو بہت زیادہ جانتے ہیں، ڈرگز بھی ہے، شراب بھی ہے، جوئے بھی ہے، گیملنگ ہے، نہ جانے کیا کچھ نہیں ہے، لیکن مومن آدمی کیا کہتا ہے؟ نہ، مالک جیسے تو راضی، میں 2 لقمے کم کھا لوں گا لیکن اس طرح کھاؤں گا جیسے تو نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ کہا یہ بھی صبر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو روڈ پہ 5-10 پاؤنڈ میں آپ کو گناہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، 10 پاؤنڈ لینے والے آپ کو گناہ کروا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہ مالک میں نکاح کر کے سنت محمد عربی کو اپنا کر گناہ سے میں بچوں گا۔ کہا یہ بھی صبر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہم سے صبر مطلوب ہے۔ بہت لوگ یہ گلہ کرتے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں نمازیں بھی تو پوری پڑھتا ہوں، نماز بھی پوری ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج پہ بھی جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ اولاد کی طرف سے، نہ کاروبار کی طرف سے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، نہ جانے میں کب کیا کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ۔ بہت سے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب آپ ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھیں۔ جناب ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور روایت میں آتا ہے کہ 500 بیلوں کی صرف جوڑیاں تھیں جو ہل چلاتی تھی، 500 خدام، ان کی خدمت، پھر ان کی اولادیں، وہ سب آپ ہی کے تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور پھر تفسیر ابن کثیر میں غالباً پوری تفسیر کبیر میں پوری امام راضی نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اتنا کچھ تھا، زلزلہ آیا، امتحان کی صورت میں سب گیا، اولاد بھی گئی، جانور، مال، مویشی، بھینس، بکریاں، اونٹ سب گئے۔ اچھا اس پر اور امتحان یہ کہ آپ کو بخار ہوا، پھر بیماری، 18 سال آپ بیمار رہے، اٹھ نہ سکتے تھے، صرف آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی، رحمت۔ یوسف علیہ السلام کی غالباً پوتی لگتی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی۔
وہ آپ کے ساتھ تھی. 18 سال گزر گئے. وہ بیوی نے ایک دن کہا نا کہ کاش آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ لے کہ اللہ یہ بیماری دور کر دے. تو آپ نے بیوی سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ عیش و عشرت کے، راحت کے، سکون کے، بغیر بیماری کے کتنی زندگی گزاری؟ اس نے کہا 80 سال گزاری. کہا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس نے 80 سال ہمیں خوشیوں میں رکھا، اب جب تھوڑا سا امتحان بھیجا ہے تو میں کہوں اللہ یہ ہٹا دے وہ دے دے. اور کو برجلک آیتیں نازل ہوئی، پیغام آیا، وحی آئی، پانی آیا اور وہ نہائے تو ساری بیماری ختم ہو گئی. بیوی آ کے اس جگہ کہتی ہے کہ یہاں ایک بیمار آدمی پڑا تھا وہ کدھر ہے؟ تو کہتی ہے میں ہی تو ہوں وہ. اللہ نے شفا دے دی ہے، جنتی لباس پہنا ہے، اللہ نے سب کچھ جو لیا تھا واپس سارا لوٹا دیا. اللہ نے صحت بھی دے دی، اولاد بھی دے دی، مال مویشی سب کچھ مل گیا. احباب کبھی بھی ناشکری نہ کریں. اگر امتحان اللہ کی طرف سے آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا مل رہی ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے درجے بلند. آدمی آیا نا حضور سے کہا یا رسول اللہ I love you، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اسے پوچھا یا رسول اللہ بالکل میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر فقر کے لیے، تنگی کے لیے، غربت کے لیے تیار ہو جاؤ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، دینداری اختیار کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، پھر امتحانات ایسے آتے ہیں جیسے پانی کا چڑھاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہو، بہاؤ. پانی اوپر سے نیچے کی طرف کس طرح آتا ہے؟ تیزی سے آتا ہے. کہا ایسے ہی امتحانات اس آدمی پر آتے ہیں. اگر امتحان آئے زندگی میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ناپسندیدہ ہے، بلکہ آپ اللہ کی نظر میں پسندیدہ انسان ہیں. بعض اوقات آدمی عبادت سے ایک خاص مقام، ایک درجہ نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جب وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے جو وہ عبادت سے بھی حاصل نہیں کر سکتا. صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، صبر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھے. ایک صحابیہ ہے نا، غالباً ام سلیم نام تھا ان کا، تو ان کے خاوند حضرت طلحہ گئے ہوئے تھے باہر، پیچھے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. جب وہ خاوند واپس گھر آئے نا تو فوراً دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ جیسے آج کا زمانہ ہے واویلا نہیں کیا، وہ دوپٹہ ہٹایا اور مار دھاڑ خود کو ماتم شروع کر دیا کہ جناب بچے کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں، انہوں نے اپنے بچے کو ایک سائڈ پہ چادر ان کے اوپر ڈال دی. خاوند آئے، پہلے ان کی خدمت کی ہے، پہلے ان کو کھانا دیا ہے، پھر رات گزاری ہے، مقاربت بھی کی ہے رات میں. سلام ہو اس ماں کو جس کا لخت جگر اس کے سامنے مردہ حالت میں پڑا ہو، اور پھر وہ عزت، احترام، وہ خاوند کا جو اللہ اور اس کے رسول نے مقام دیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بڑی حکمت کے ساتھ خاوند سے پوچھا اگر کوئی آدمی کسی سے امانت لے، کوئی چیز لے، قرض لے تو کیا اسے واپس دینی چاہیے؟ کہا بالکل اسی کی چیز ہے تو اسی کو دینی چاہیے. پھر آپ نے سمجھایا اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں، اللہ نے واپس لے لی ہے. حضور کے پاس گئے، صبح سارا معاملہ عرض کیا. اللہ تعالیٰ نے اس رات کی مقاربت سے اس عورت کو حمل دیا اور پھر اسی سے اللہ نے بیٹا دیا، اور اللہ نے بیٹا دیا اور حافظ قرآن بیٹا دیا. مائیں بہنیں، صبر جو صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے اس صبر کو سمجھے کہ کیسے انہوں نے صبر کی تعلیم، کس طرح انہوں نے اپنی سنت ہمارے لیے قائم کی. ہمارا معاملہ تو بالکل یکسر مختلف ہے. ہمارے ہاں اب جو طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، کیوں؟ غور کریں ذرا. اس لیے کہ میاں بیوی آپس میں جو صبر کا پہلو ہے اس کو ایک دم سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور بالکل انڈیا پاکستان والی جنگ چھڑ جاتی ہے. بیوی نے ایک جملہ کہا تو مرد 2 جملے کہہ دیتا ہے، بیوی اگر مرد 2 جملے کہتا ہے تو عورت 4 جملے کہہ دیتی ہے. تو صبر کدھر گیا؟ وہ کسی نے نا، کوئی عورت گئی نا پیر صاحب کے پاس کے پیر صاحب کو تعویذ لکھ کے دو، میرا خاوند بہت لڑتا ہے. انہوں نے کہا اے تعویذ ہے بس دانتوں کے درمیان رکھنا جب وہ بات شروع کرے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے. جو ہی میاں بیوی آپس میں الجھنے لگے نا تو فوراً بیوی نے نا دانتوں کے درمیان وہ کاغذ رکھا. تو اب خاوند کیا کہے جب بیوی کا منہ ہی بند ہو؟ جھگڑے ختم گھر میں ہو، بڑی خوش. پیر صاحب تو سب کیا لکھے ایسی؟ کہا کاغذ کھول کے تک تو صحیح، اندر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا منہ ہی بند کروانا تھا تمہارا منہ بند ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائے.
اور یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ وہ ایک عورت اپنے خاوند سے کہتے ہیں نا کہ خاوند کا چہرہ ذرا کوئی سمارٹ نہیں تھا اتنا وہ آدمی، تو بیوی اس خاوند کو کہتی ہے، اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں بھی جنتی تساں بھی جنتی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں جب آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اور جب آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ شکر کرتے کہ چنگی بیوی ملی ہے، تو تساں بھی جنت چ تے میں بھی جنت چ۔ صبر کا پہلو ایسا ہے جو آدمی کو واقعی جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا نا شکایت لگانے کے لیے کہ بیوی کی شکایت لگائے، یہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا نا حضرت عمر کے پاس کہ بیوی کی شکایت لگائے، دروازے کے قریب پہنچے تو اندر پتہ چلا ان کی بھی بیوی کے ساتھ بحث چل رہی تھی۔ انہوں نے کہا جب میں تے کوئی علاج کے لیے آیا تھا، اندر تے معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ پلٹ کے جانے لگا، حضرت عمر پاس آیا، کہا کیا ہوا، کیوں آئے تھے؟ کہا حضور میں تو بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا کہ کوئی حل بتائے، لیکن اندر یہاں تو آپ کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے پھر آگے سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو بیوی کیا ہے، یہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی بندے کو زنا سے بچاتی ہے۔ بیوی، یہ کپڑے کون دھوتے ہیں آپ کے؟ آپ کی بیوی دھوتی ہے۔ کہا بچوں کو دودھ کون پلاتی ہے؟ کہا بچوں کی ماں پلاتی ہے۔ کہا گھر کی رکھوالی کون؟ کہا بیوی کرتی ہے۔ کہا کپڑوں سے لے کر کچن تک، کھانے بنانے سے لے کر بچوں، سارا کچھ بیوی کرتی ہے، تو کیا اتنا برداشت نہیں کر سکتے ہم؟ تو آگے سے وہ بھی کہتا ہے حضور آپ برداشت کرتے تو ہم بھی برداشت کر لیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پر تلواریں نکالی جائے، یہیں سے گھر ٹوٹتے ہیں، یہیں سے گھر کی تباہی ہوتی ہے۔ وہ ایک اللہ والے کا واقعہ، غالباً ایک ولی کامل تھے، ان کے مرید نے جا کے دیکھا نا کہ ان کی بیوی ان کے لیے بڑے عجیب سے القابات سے نواز رہی ہے، تو وہ پریشان ہوا، مرید واپس گھر کی طرف، گھر سے آیا تو پیر صاحب راستے میں ملے، حضور یہ کیا آپ کے لیے اتنے ایسے الفاظ؟ کہا انہی الفاظوں کو سن کر میں صبر کرتا ہوں، اور اس صبر پر اللہ نے مجھے مرتبہ ولایت پہ پہنچا دیا ہے۔ تو یہ آج کا پیغام سب کے لیے یہ ہے، اگر گھر سے کوئی ایسی ویسی بات سنے نا، کوئی اونچ نیچ ہو نا، تو بس یہی دل میں رکھے اللہ تو ہی ولی بنانا مجھے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میں صبر کرتا ہوں، اور صبر پہ اللہ تعالی درجے عطا فرماتا ہے۔ صبر کے بہت سارے پہلو تھے، امام اعظم نے کس طرح صبر کیا۔ ایک آپ کی والدہ کا انتقال ہوا نا، تو ایک آدمی آیا، ویسے ہی آپ سے وہ بغض رکھتا تھا، آپ کے پاس آ کے، چونکہ شریعت کا تقاضا ہے، ماں 90 سال ہے ان کی عمر، امام اعظم جیسی ہستی، کہا حضور آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے؟ جی فوت ہو گئے۔ کہا اپنی ماں کی طرف میں نکاح کا پیغام آپ کو دینے آیا ہوں، اپنی ماں سے میرا نکاح کرا دے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، 90 سال کی عمر، ماں۔ امام اعظم نے کہا بھی عدت ان کی چل رہی ہے، عدت کے بعد میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ نہیں، یہ جملہ دیکھیں، آپ نے صبر کیا ہے، وہ پلٹ کے جا رہا تھا، اللہ نے اس کی ادھر ہی ڈیتھ لکھوائی، مار دیا۔ کہا یہ کیسے مرا؟ کہا رہا ہے امام اعظم کے صبر نے اس کو مار دیا۔ امام اعظم نے صبر کیا ہے۔ ایک آدمی نے تھپڑ مارا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے کہا نہ میں بدلہ لوں گا، نہ میں تجھے عدالت لے کے جاؤں گا، نہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے، نہ میں معاشر کے دن تجھے پکڑوں گا، بلکہ اگر میں جنت میں گیا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں بھی لے کے جاؤں گا۔ بدلتے کیسے ہیں لوگ جب آپ آگے سے صبر کرتے ہیں۔ اور یقین کرے، میں ایمانداری والی بات بتا رہا ہوں، وقت آپ کو دکھاتا ہے جب آپ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ کسی کا ظلم سہ لیتے ہیں، اللہ آپ کو واپس اسی مقام پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ صبر کریں خاموشی کے ساتھ، کوئی واویلا نہ کریں، سب کچھ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔